وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے خلیل آپ نے گھر بنایا میرا، اب مجھ سے مانگیں جو مانگتے ہیں. جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے. ہم لوگ الیکٹریشین کو گھر لاتے ہیں تو پہلے طے کرتے ہیں بھئی پمپ خراب ہے کتنے پیسے لیں گے؟ جی 500 روپیہ لوں گا. ٹھیک ہے آ جائیے. جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے طے نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ آئیں ہمارا کام ٹھیک کر دیں، جو مانگیں گے ہم دے دیں گے. کیا مانگے گا؟ 500 مانگ لے گا، 1000 مانگ لے گا، ان کے لیے اتنا فرق نہیں پڑتا. تو جس طرح امیر لوگ کہتے ہیں کہ تم جو مانگو دیں گے، اللہ نے بھی فرمایا کہ میں تو کائنات کا مالک ہوں، پوری کائنات کے خزانے میرے اختیار میں ہیں. میرے خلیل مانگو تم مجھ سے کیا مانگتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی، جن میں ایک یہ دعا تھی کہ اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے. وہ پیغمبر علیہ السلام تھے، پھر بھی انہوں نے یہ دعا مانگی کہ مجھے اور میرے بیٹے 2 تھے نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیں. یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مانگا جب ان کو قبولیت کا یقین تھا. ہم نے کبھی یہ دعا مانگی؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنا آسان ہے، مسلمان بن کے رہنا یہ مشکل کام ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں کہ مسلمان بن کے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں مسلمان کی ڈیفینیشن کی، مسلمان کے بارے میں بتایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو، دوسروں کی جان محفوظ، مال محفوظ، عزت آبرو محفوظ، کوئی فکر نہ ہو ان کو. یہ مسلمان ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے. اس لیے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس میں یہی میسج دیتے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم فکر مت کرو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت میرے سے محفوظ ہے، مجھ سے فکر کرنے کی بات نہیں ہے.
اور جس بندے سے دوسرے کی جان مال عزت محفوظ نہ ہو، شریعت کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ عجیب نکتہ یہ ہے کہ یہاں پر زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں، اس لیے کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ طاقتور نہیں اور کسی کو ایک تھپڑ ماریں گے تو وہ الٹا آگے سے 2 تھپڑ لگائے گا۔ آپ 1 جوتا لگائیں گے اور جواب میں 10 جوتے خود کھائیں گے۔ تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے، زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے کمزور بھی طاقتور کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ زبان سے ایسی بات کرے کہ دوسرے کا دل دکھے۔ پھر ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے ساتھ ہونا ضروری ہے، زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے پاس ہونا بھی ضروری نہیں۔ دوسرے شہر میں بیٹھ کے کوئی بات کریں اور اس بندے کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب جو فوت ہو گئے ان کو ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن زبان سے ان کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ سلف صالحین کو برا کہتے ہیں، ان کی روحوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، ہاتھ سے جو انسان زخم لگاتا ہے وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے، جو زبان سے زخم لگاتا ہے وہ کبھی ہرا بھی نہیں ہوتا، وہ کبھی مندمل بھی نہیں ہوتا، زیادہ دل دکھتا ہے۔ شریعت نے ایک قانون بنا دیا، تکف شرک عن الناس، تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ ہر انسان کے اندر شر ہوتا ہے، جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ جس نے اپنے اوپر خیر کو غالب کر لیا وہ اچھا انسان، اور جس کے اوپر شر غالب آ گیا وہ برا انسان۔ تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ اور کسی کو اپنی تکلیف سے بچانا یہ صدقہ ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ مثلا آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی سے مذاق کرنے کو، دل میں ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے اس کو مذاق کریں، آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے جذبے کو روکا، اس پر اس بندے کو صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو تقاضائے گناہ سے بچنے پر بھی شریعت اجر دیتی ہے۔ تو زندگی کا اصول بنا لیجئے کہ اول تو دوسروں کے دلوں کو خوشی دیں، اور اگر کسی کا دل کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ دیں۔ اول تو آپ دوسرے کی تعریف کریں، اگر تعریف نہیں کر سکتے تو دوسرے کی غیبت تو نہ کریں۔ اول تو اپنے مسلمان بھائی سے دوستی کریں، اگر دوستی نہیں کر سکتے تو دشمنی تو نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بہت بے حس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کو احساس نہیں ہوتا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ سب سے زیادہ برے ہوتے ہیں جو بے حس ہوتے ہیں۔
بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، صائمۃ الدہر تھی اور قائمۃ اللیل تھی، ساری رات تہجد پڑھتی، سارا دن روزہ رکھتی، نیک بیوی تھی۔ اس زمانے میں ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے، تو کوئی کھانا بچ جاتا تو اسے ہوادار جگہ پہ کھلا رکھا جاتا تھا۔ اس نے چند مرتبہ اپنا دودھ رکھا، رات کو بلی آئی اور دودھ پی گئی۔ اب اس عورت کو بڑا غصہ تھا، بلی نے میرا دودھ پی لیا۔ اس نے کہا اچھا میں اس کو پکڑوں گی نا تو اس کو خوب سزا دوں گی۔ ایک دن اس نے بلی کو پکڑ لیا، اس نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں اس بلی کو نہ کھانا دوں گی نہ پانی دوں گی، اس کو بھوکا پیاسا رکھوں گی، سزا دوں گی اس نے میرا دودھ کیوں پیا۔ وہ بلی ایک دو دن کے بعد مر گئی۔ حدیث پاک میں ہے جیسے ہی بلی مری اللہ نے اس عورت کے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ بے حس عورت دوسرے کی تکلیف کا خیال نہیں کرتی، وہ نمازیں پڑھنے والی تھی، وہ روزے رکھنے والی تھی، وہ نیک بیوی تھی، مگر بے حس تھی، اس کی بے حسی اللہ کو ناپسند آئی۔ اگر ایک جانور کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے تو کسی انسان کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے بے حس نہ بنے، دوسرے کی تکلیف کا ہمیشہ احساس کریں۔ شریعت نے کہا کہ تم راستے میں جا رہے ہو، کوئی کانٹے دار چیز پڑی ہے، اس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ نے اس کو راستے سے اٹھا کے کنارے پر رکھ دیا، اتنا کرنے پر صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دیا۔ مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، لیکن جمعے کے دن رش ہوتا ہے۔ اب ہر بندہ کوشش کرے کہ میں پہلی صف میں جاؤں تو اسے کندھوں سے پھیلانگنا پڑے گا جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، یہ کندھوں سے پھیلانگ کے جانا تکلیف کا باعث ہے، اب رش کی وجہ سے تم پیچھے بھی نماز پڑھ لو گے، تمہیں پہلی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ بعض لوگوں کو برس کی بیماری ہوتی ہے، چہرے پہ جسم پہ داغ آ جاتے ہیں، سفید داغ، کبھی ناک پہ، کبھی آنکھ پہ، کبھی رخسار پہ، کبھی ماتھے پہ۔ تو کئی مرتبہ وہ ایسے داغ ہوتے ہیں کہ دوسرا بندہ دیکھتا ہے نا تو طبیعت میں اندر کراہت سی پیدا ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ شریعت نے کہا کہ مسلمان مرد 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرے، لیکن برس کا اگر کوئی مریض ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ یہ دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچا رہا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ اگر کچا پیاز کھائے تو منہ سے اس کی مہک آتی ہے، بو آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اکرہ ریحھا، مجھے کچے پیاز کی جو مہک ہے، بو ہے، وہ ناپسند ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پیاز ناپسند ہے، حکمت دیکھیے بات کی، مجھے اس کی مہک اچھی نہیں لگتی۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ پیاز کھائے تو مسواک کرے، اگر بو آ رہی ہے تو مسجد میں نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے،
ہمارا دین کس قدر پیارا ہے، دوسرے کو اتنی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچانے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ مکینک ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں پہ پٹرول ڈیزل لگا ہوتا ہے، اس کی بو ہوتی ہے۔ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے نہیں، تمہارے کام کے کپڑے الگ ہونے چاہیے، مسجد میں آنے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو، ان داغ والے پسینے والے کپڑوں میں تم مسجد میں مت آؤ، جس کے پاس بیٹھو گے اس کو تمہارے پسینے کی بو آئے گی، ڈیزل پٹرول کی بو محسوس ہوگی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے راحت کا سبب بنو، زحمت کا سبب نہ بنو۔ تو دین اسلام ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے باتوں کا بھی لحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور جب بندہ دوسروں کا دل دکھائے اور اس کو تکلیف پہنچائے، آپ سوچئے وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تہجد کے وقت اٹھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بستر پہ سو رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی چور ہوتا ہے نا، دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتا ہے، کھٹکا نہ ہو، پتہ نہ چلے کسی کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے نہیں پہنے، آرام سے نیچے اترے اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تھی، میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تم سوئی ہوئی تھی، میں نے اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھنی تھی، میں اس لیے ایسا اٹھ رہا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ اب آپ سوچئے، بیوی تھی اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اگر آپ اٹھتے اور اس کی وجہ سے ان کی نیند کھل بھی جاتی تو کوئی بگ ڈیل نہیں تھی، بڑی بات نہیں تھی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی خیال رکھا کہ بیوی کی بھی نیند کو ڈسٹرب نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ تم دوسرے کو تکلیف کسی صورت میں بھی نہ پہنچاؤ۔ ہمارے اکابرین اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، ہمارے قول سے اور ہمارے فعل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ صرف مسلمان کی بات نہیں، مسلمان تو اونچی شان والا ہوتا ہے، کوئی کافر بھی ہو تو اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان تو ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مدرسے میں جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میرے پاس وقت تھا، میں نے سوچا کہ میں کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے رہتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے میاں اسرار حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس گیا کہ میں چند دن ساتھ رہوں گا اور حضرت سے دین سیکھوں گا۔ فرماتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد سے گھر جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچ کر حضرت کھڑے ہو گئے اور اپنے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے، ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ کوئی 100 قدم ننگے پاؤں چلے، پھر جوتا پہن لیا، گھر پہنچ گئے۔ میں نے پوچھا حضرت آپ نے راستے میں چلتے ہوئے جوتے کیوں اتارے؟ تو فرمایا کہ یہ مخلوط آبادی ہے، مسلمان بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں۔ ایک نوجوان عورت ہے ہندو اور وہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے،
رات کو اس کے گھر کے مرد آتے ہیں اور بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں. جب جوان تھی تو رش خوب ہوتا تھا، اب تھوڑی سی عمر اس کی زیادہ ہو گئی تو لوگ کم آتے ہیں. مگر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ابھی بھی وہ بن سنور کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا. فرمان لگے کہ میں عشاء پڑھ کے اسی راستے سے گزرتا ہوں اور میں مرد ہوں. مرد کے جوتوں کی آواز عورت کے جوتوں کی آواز سے الگ ہوتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں اس کے گھر کے قریب سے گزروں گا تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آواز سنے گی تو اس کے دل کو امید لگے گی کہ میرا گاہک آیا ہے، اور جب میں وہاں سے چلا جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا، اوہو میرے پاس تو کوئی نہ آیا. میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے اس بدکار عورت کا دل دکھے. میں قریب سے گزرتے ہوئے جوتے اتار دیتا ہوں، اسے پتہ ہی نہ چلے کوئی مرد قریب سے گزرا بھی ہے یا نہیں گزرا. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہم دوسرے کے دل کو اتنی بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. حالانکہ اگر جوتا پہن کے چلے بھی جاتے تو یہ شریعت میں منع نہیں تھا، مگر جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں. فرماتے ہیں اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے ساتھ کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان میں سمیٹ دوں. تو حضرت نے مجھ سے کوشچن پوچھا، بتاؤ تم نے کسی سے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ ہم سوچیں دسترخوان سمیٹنا کون سا بڑا کام ہے، بچہ بھی سمیٹ سکتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا آپ نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ سکھا دیجئے. فرمانے لگے کہ میں پہلے جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا یہ اندر گھر پہنچاتا ہوں تاکہ گھر والے اس کو استعمال کر لیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. تو بچا ہوا کھانا خراب نہ ہو، استعمال میں آ جائے. پھر اس کے بعد جو دسترخوان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے بچ جاتے ہیں میں ان سب کو اکٹھا کرتا ہوں. ایسے نہیں کہ دسترخوان اٹھا کے جھاڑ دیا، نہ، وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کو اکٹھا کرتا ہوں اور پھر ان ذروں کو لے جا کے فلاں جگہ میں پھینکتا ہوں. وہاں پر چیونٹیاں ہیں، ہمارے لیے وہ ذرے ہیں، چیونٹیوں کے لیے وہ رزق ہے. چیونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں اور ذروں کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ہڈیوں کو میں باہر گلی میں نہیں پھینکتا، فلاں چوراہے پہ پھینکتا ہوں، اس لیے کہ رات کے وقت وہاں کتے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو قریب میں ہڈیاں پڑی ہوئی مل جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ غذا بن جاتی ہے، ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں. اور یہ جو آپ نے آم کھائے ہیں نا، میں ان آم کی گٹھلیوں اور چھلکوں کو باہر گلی میں نہیں پھینکتا. کیوں نہیں پھینکتے؟ فرمایا کہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں، یہ اپنے بچوں کو آم نہیں کھلا سکتے خرید کے. اگر میں باہر پھینک دوں گا چھلکے تو ہمسائے کے بچے دیکھیں گے، ان کے دل میں حسرت ہوگی. اس گھر والے نے اپنے بچوں کو آم کھلائے، ہمارا باپ امیر ہوتا ہمیں بھی آم کھلاتا، ان کے دل میں حسرت ہوگی تو مجھے گناہ ہوگا، میں اس گناہ کا سبب نہیں بنتا. حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمان لگے جو آم کی گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کو میں فلاں جگہ گراؤنڈ کے قریب پھینکتا ہوں. عصر کے وقت وہاں محلے کے بچے اکٹھے ہو کے کھیلتے ہیں،
اور ان کو خوش گٹھلیاں مل جاتی ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں کھیلنے کی چیز مل گئی. اور یہ جو چھلکے ہیں آم کے، میں ان کو ایک جگہ نہیں پھینکتا، ایک دو چھلکے ایک جگہ ڈالے، پھر 10-20 قدم چل کے ایک دو چھلکے پھر پھینک دیے. پورے محلے میں گھومتا ہوں اور ایک ایک دو دو چھلکے کر کے رکھتا رہتا ہوں. پورے محلے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا آم کسی نے کھائے بھی ہیں یا نہیں کھائے. تو ہمارے اکابر دسترخوان کو سمیٹنے میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ دوسرے کا دل نہ دکھے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. بچپن میں میری والدہ مجھے اس بات کا بہت زور دیتی تھی کہ بیٹا تم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا. ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا، امی آپ ہر وقت مجھے کہتی رہتی ہیں کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا. تو فرمانے لگی کہ بیٹا میرا تو دل چاہتا ہے تم زمین پہ چلو تو پاؤں آہستہ رکھا کرو تاکہ تمہارے پاؤں رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے. تو ہمارے بڑے جو تھے وہ اتنا خیال کرتے تھے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. انسان تو انسان، جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، سمرقند کے رہنے والے تھے. اور سمرقند میں سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے. سائبیریا کی یخ ہوائیں وہاں آتی ہیں اور سینے کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کسی فریزر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے. ایک دفعہ ہمیں گاڑی سے اترنا پڑا رات کے وقت میں. اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ میں نے کپڑوں کے اوپر سویٹر پہنی ہوئی تھی، اوپر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، اوپر ایک بڑا کوٹ اون کا پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر میں نے گرم کمبل لیا ہوا تھا. ان تمام کپڑوں کے باوجود ایسی ٹھنڈ تھی کہ مجھ سے 4 منٹ باہر نہیں کھڑا ہوا گیا. مجبور ہو کے میں پھر گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گیا کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے. تو اتنی وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور انہوں نے ٹھٹھرتے ٹھٹھرتے چند رکعت تہجد پڑھی. خیال تھا کہ جلدی سے میں بستر میں جاؤں اور رضائی میں لپٹ کے بیٹھوں اور پھر باقی اوراد وظائف مراقبہ رضائی کے اندر بیٹھ کے کروں گا. جب نفل پڑھ کے بستر کی طرف آئے تو دیکھا کہ ایک بلی کہیں سے آ گئی تھی اور رضائی کے اندر وہ سو رہی تھی. تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے سوچا اب میں اگر بستر میں بیٹھوں گا تو یہ بلی جاگ جائے گی اور اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. واپس مصلی پہ آ کے بیٹھے، پوری رات ٹھٹھرتے رہے، بلی کو تکلیف نہیں پہنچائی. صبح کے وقت اللہ نے الہام فرمایا میرے بندے تم سمرقند سے دہلی کی طرف ہجرت کرو، ایک بڑی شخصیت تم سے بیعت ہوگی. فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے دہلی آیا اور وہاں پر امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. تو ایک بلی کو تکلیف نہ دینے پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا. ایک بزرگ اپنی بیوی کے لیے کپڑا لے کے آئے. جب بیوی کو لا کے دکھایا